بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على الصراط المستقيم سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. صدق الله العلي العظيم. میں نے بنائے گفتگو اختصار پہ رکھی ہے، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش بظاہر نہیں ہے، اگرچہ باطن وقت کا ظرف لا متناہی ہے، اور وقت کا ظرف اس کے لیے تنگ ہوتا ہے جس کا آقا کوئی اور ہو، جس کا سید و سردار آقا و مولا وہ ہو جو مغرب سے آفتاب کو پلٹا دے، اسے وقت کی تنگی کا کبھی خوف نہیں ہوتا۔ لیکن قوموں کے لیے خود ائمہ اطہار نے یہ ایک سبق بڑا دیا ہے کہ دیکھو معجزہ روز روز نہیں ہوتا۔ ہمیں آقا کے فضائل بھی یاد رکھنے چاہیے اور آقا کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے اسباق بھی۔ وقت میں بظاہر اسی لیے میں نے کہا تھا کہ گنجائش نہیں ہے۔ جشن کا عنوان تھا جشن غدیر، اور بحمداللہ آپ کا جشن بہت کامیاب ہوا۔ ہمارے اس طرح کے جشن میں، ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں شعراء کا ایک خاص کردار ہوتا ہے، شعراء کا ایک حصہ ہوتا ہے، شعراء کا ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ میں شعراء کا بہت قدردان ہوں، باقر صاحب تک اطلاع صحیح نہیں پہنچی ہے۔ میں شعراء کا بہت قدردان ہوں دل و جان سے۔ شعراء حق، شعراء اہل بیت، شعراء انسانیت ہیں، ان کی قدردانی تو ہر انسان کو کرنی چاہیے، اور جو سچے مداحان نبی و آل نبی ہیں ان کی قدردانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ نے کی ہے، اور مثالی قدردانی کی ہے۔ مثالی قدردانی یعنی یہ کہ ایک قصیدہ پیش کرنے والا قصیدہ پیش کرتا ہے حضور پرنور کی خدمت میں، اور آپ اپنے دوش مبارک سے ردا اتار کے اس کو اڑا دیتے ہیں، جس کی بنا پر وہ تاریخ میں لازوال شاعر ہو جاتا ہے، اور اس کا قصیدہ بھی لازوال ہو جاتا ہے، اور اس کی متعدد مثالیں ہیں۔ تو شعراء کا میں دل و جان سے قدردان ہوں۔ یہ میری یعنی جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور میری ادبی
کاوشوں سے واقف ہیں وہ اچھی طرح واقف ہیں. بس میری کوشش یہ، اب یہ ماشاءاللہ منظر بھوپالی صاحب تشریف فرما ہے، آج کی پوری محفل میں ہر شاعر نے بہت اچھے شعر پڑھے، مگر یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے ہاں جو ایک خاص شعریت ہے، جو لطف زبان ہے، اور جسے شعریت کہتے ہیں، جو شاعری کا سحر ہے، وہ جادو جاگ رہا تھا. تو زبان میں، لب و لہجے میں، ادائیگی میں، حتیٰ کہ تلفظ میں، میری کیا اس فقیر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقتی طور پہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اگر کوئی لفظ غلط وہ استعمال کر رہا ہے تو میں ٹوک دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں تنہائی میں یہ کام کروں. اگر آج ہم، یہ جو ہماری داڑھی میں چند سفید بال رہ گئے ہیں نا، اگر ہم جیسے لوگ یہ کام نہ کریں تو زبان کا معیار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں یہ زبان باقی رہے اپنی پوری عظمتوں کے ساتھ، پوری صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، معنویت کے ساتھ. زبان صرف زبان نہیں ہوتی، زبان ایک تہذیب ہوتی ہے. یہ زبان ہے، یعنی میں خاص، میری پوری زندگی ہے کہ میں نے ادب پر اور شاعری پہ زیادہ توجہ دی. کیوں؟ اپنے دوستوں سے، علماء سے بھی کہتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ادبی حوالے ضرور رکھا کیجئے، ادبی مطالعہ خوب کیا کیجئے. فقہ اپنی جگہ، اصول اپنی جگہ، کلام اپنی جگہ، لیکن آپ کو پیش کرنا ہے زبان کے سانچے میں. تو زبان کا معیار بلند رہے، اور یہ زبان ہی تو ہے. دیکھیے اللہ کے اور ہمارے درمیان کون سا رشتہ ہے؟ خونی رشتہ تو ہے نہیں، زبان ہی کا تو رشتہ ہے. اللہم صلی علی محمد. واضح ہے یا نہیں یہ نکتہ؟ اللہ سے ہمارا مادی تعلق تو ہے نہیں، رشتہ ہے نہیں، خونی رشتہ تو ہے نہیں. کون سا رشتہ ہے؟ بس یہ رشتہ ہے کہ ہم اسے یا اللہ کہہ کے پکاریں. یہ یا اللہ کیا ہے؟ لفظ ہے نا. یہ اسلوب کیا ہے؟ اسلوب ندا ہے نا. یہ زبان ہے نا. اسی لیے حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ پہلے میں عرض کر دوں کہ یوں تو اللہ سب کی سنتا ہے، بے زبان کی سنتا ہے نا، لیکن تربیت کی نقطہ نظر سے امام علیہ السلام نے تربیت کے نقطہ نظر سے فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ جو ہے وہ کسی ایسے کی دعا نہیں سنتا کہ جس کی زبان خراب ہو. یہ میں نے کھردرا سا ترجمہ کر دیا ہے آپ کے سامنے. یہ تربیت کے نقطہ نظر سے کہ اپنی زبان کا معیار تلفظ سے لے کے نحو صرف سے لے کے ضرب الامثال، محاورے، سب معیاری ہوں. اور یہ ہم آپ کو بار بار یاد دلائیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ آپ تو اس مولا کو مولا ماننے والے ہیں جس کے تمام امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ صاحب نہج بلاغہ ہے. یعنی آپ کا مجموعہ کلام دنیا بھر کے ادب میں بلند ترین معیار قائم کرنے والا ہے. اس لیے میں جسارت کر دیتا ہوں، ورنہ مجھے بہت محبت ہے، خاص طور سے شعراء اہل بیت سے. اور اب چونکہ شعر و سخن کا ماحول تھا اور ظاہر ہے کہ محفل اختتام تک پہنچنی ہے اور غالباً کتاب کی رسم رونمائی بھی تو ہونی ہے، اس کا تو ذکر ہی ابھی تک کہیں نہیں آیا. خیر آخر میں عرض کر دوں گا. آج اس محفل میں کئی مناسبتیں جمع ہو گئی ہیں. پروردگار خوب جزائے وافر عطا فرمائے ڈاکٹر قیصر عباس زیدی صاحب کو. یہ نفسیات کے ڈاکٹر ہیں اور اس لیے بھی انہیں حق ہے کہ شاعری کریں.
چونکہ شاعری کا نفسیات سے اور نفس شناسی سے بہت خاص گہرا تعلق ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ جو اردو غزل کی تاریخ میں سنگ میل قائم کرنے والا ایک شعر ہے، یہ نفسیات کی ژرف بینی اور درو بینی کا نتیجہ ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا. ڈاکٹر محسن بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، ان کے دادا مرحوم کا شعر ہے یہ. علامہ جمیل مظہری جو میرے استاد بھی تھے، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا. یہ نفسیات ہے، اور ایسے نہ جانے کتنے نفسیاتی مسئلے، یعنی پوری سائیکولوجی میں اور سائیکیٹری میں پی ایچ ڈی کرنے والے بڑے بڑے لوگوں کی پوری تھیسس ہمارے شعراء نے 2 مصروں میں بیان کر دی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. تو انہیں حق ہے شاعری کرنے کا، اور یہ جوہر ذاتی ہے ان کا، اور شرف نسبی یہ ہے کہ ان کے بابا بھی شاعر تھے، اس لیے بھی وراثتاً انہیں شاعری کرنے کا حق ہے. آپ حضرات ان کو تو دیکھ رہے ہیں، ان کے بابا کو آپ نے نہیں دیکھا، اس لیے میں 2-4 جملے عرض کر دوں. ان کے والد مرحوم جناب مولانا افسر الشعراء افسر زیدی صاحب لاہور میں ہوا کرتے تھے، اور بہت اچھے شاعر تھے اپنے وقت کے، استاد شعراء میں شمار ہوتا تھا. ان شعراء میں تھے جنہوں نے تہذیب عزاداری کو اپنی شاعری سے فروغ بخشا ہے، اور یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے. ماشاءاللہ ان کا کارنامہ یہ سعادت مندی ہے ایک بیٹے کی کہ اپنے باپ کے مجموعہ کلام کو، کلیات کو نہایت اہتمام سے انہوں نے شائع کیا ہے، جو یہاں موجود ہے. ہم بعد میں انشاءاللہ اس کی رونمائی کر دیں گے. پروردگار ان کے بھی درجات بلند فرمائے، ان کے ماضی و مستقبل کو روشن فرمائے، آپ تمام حضرات کے ماضی و مستقبل کو روشن فرمائے. علماء تشریف فرما ہے. اب بالکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں کچھ فضائل بھی پڑھ سکوں، کیونکہ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اتنے ہیں، گواہی ہے روایتوں میں کہ اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بنا دیے جائیں. اچھا یہ جملہ جو میں نے کہا نا، تمام درخت قلم بنا دیے جائیں، تو ذرا اس پہ سوچ لیجئے گا، ایک درخت سے کتنے قلم بنیں گے؟ صرف ایک درخت سے کتنے قلم بنیں گے؟ لاکھوں. اور دنیا بھر کے تمام درختوں سے کتنے قلم بنیں گے؟ اگر تمام دنیا کے درخت قلم بنا دیے جائیں اور تمام سمندر روشنائی بنا دیے جائیں اور تمام جن و انس مل کے فضائل لکھتے چلے جائیں، تو بھی فضائل علی ابن ابی طالب کا احصاء اور احاطہ نہیں ہو سکتا. اچھا جو اسے غلو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے رہیں، جو غلو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے رہیں. ان سے میرا ایک ہی عاجزانہ جواب ہوگا کہ آپ اگر اپنے کو موجود سمجھتے ہیں تو یہ غلو ہے. جو اس بات کو غلو سمجھتے ہیں اور اپنے کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ آپ کو اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھنا بس غلو ہی ہے. اس لیے کہ یہ غلو نہیں، یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے. اور اگرچہ اس حقیقت کا انکشاف اہل ظاہر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو اہل باطن ہیں، اہل معرفت ہیں، جو حجلے جامع اعتکاف کرنا جانتے ہیں اور جو اس حقیقت کبریٰ سے رشتہ ارادت قائم کرنا جانتے ہیں،
جو اہل ریاضت ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ بہت آئینہ ہے. اور اس میں میں ایک بات اور عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم اور آپ ایک سبق لے کے اٹھیں. ہمیں فرقہ پرست نہیں ہونا چاہیے، مسلک پرست نہیں ہونا چاہیے، مذہب پرست نہیں ہونا چاہیے، حق پرست ہونا چاہیے. شعراء کے لیے اب ایک بات کہی دوں نا، یہ سب ڈر ڈر کے شعر پڑھ رہے تھے، تو کچھ تو ایسا کہوں کہ جواز فراہم ہو جائے ان کے حسن زن کا. دیکھیے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آج کل جتنے یہ خاص طور سے نوجوان، یہ لوگ تو بہت سنبھل کے سلیقے سے اپنی بات کہتے ہیں. یہ نوجوان شعراء جو ہیں ان کا پورا زور ہوتا ہے مناظرانہ شعر کہنے پر. تم یہ ہو، میں یہ ہوں، اہل ثقیفہ، اہل غدیر، اور وہ، یہ مناظرانہ لہجہ ہے. یہ مناظرہ شاعر کا منصب نہیں ہے. مناظرہ کرنا ہمارے لیے چھوڑ دیجئے، یعنی ہم آپریشن کریں، آپ شاعری سے مرہم کا انتظام کریں. شاعر کا کام کیا ہے؟ شاعری دلوں کو جوڑتی ہے، دور کے لوگوں کو قریب کرتی ہے. حسن شاعری کا یہ، شاعری کا دار و مدار جو ہے جذبات محبت پر ہے، جذبات پر ہے، احساسات پر ہے، تخیل پر ہے. یہ ہے شاعری. شاعری قریب لاتی ہے، دور نہیں کرتی. تو یہ من و تو کا جو لہجہ ہے نا، یہ بڑھتا جا رہا ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں عزیزو جوانو، تم یہ ہو، میں یہ ہوں، تم جہنمی، میں جنتی. بھائی اولاً تو یہ فیصلہ کرنا اپنے ہاتھ میں نہ رکھو، یہ خدا کا کام ہے، خدا پہ چھوڑ دو. یہ تو کوئی فقیہ بھی نہیں فیصلہ کر سکتا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ بعض ایسے حضرات تھے جو رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے لشکر میں جا کے لڑے، قتل ہوئے، اور رسول نے کہا کہ وہ سیدھے جہنم میں گیا ہے. رسول کے ساتھ صرف بیٹھنے سے جنتی ہو جانے والے سوچے کہ رسول کے رحاب میں مرنے والے بھی شرط نہیں ہے کہ جنتی ہو. قاتل ہو گیا، اور یہ روایت ہمارے یہاں نہیں ہے، سب جگہ ہے تاریخ میں. قتل ہونے والا گیا رسول کے ساتھ، رسول کے لشکر میں، رسول کی فوج میں قتل ہوا، اور رسول نے کہا یہ سیدھا جہنم میں گیا. کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ مرنے کس لیے گیا تھا، اس کی نیت کا تمہیں علم نہیں ہے. اور یہ ایک سے زیادہ واقعات ہیں، ایک سے زیادہ. اب سمجھ رہے ہیں آپ کہ جنتی اور جہنمی کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا، یا رسول اللہ کو اس کا علم ہے، یا اہل بیت کے معصوم اماموں کو علم ہے. کبھی کسی کے لیے نہ کہیے تم جنتی، میں جنتی، تم جہنمی، فلاں. یہ لہجہ اصلا شاعری کا ہے نہیں. شاعری کہتے ہیں محبت سے جنت کے راستے کی طرف بلانا. بس اتنا کام کیجئے، اتنا کام کیجئے، محبت کا پیغام عام کیجئے. اور دیکھیے کہ جب انسان، اب میں کسی شیعہ شاعر کا شعر نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، وقت کم ہے. یہ سلسلہ شعری تھا. آپ واقف ہیں مخمور سعیدی، مشہور شاعر تھے اور بڑے شاعر تھے، استاد شاعر تھے، دہلی میں رہتے تھے. یہ فقیر بھی دہلی میں رہتا تھا، اور میں سال میں 2 بار 3 بار گھر پہ مسالمہ اور منقبت کی نشستیں کرتا تھا، انہیں ضرور بلاتا تھا. انہوں نے یہ منقبت خود میرے گھر پہ پڑھی اور فرمایا ہے کہ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں. آپ دیکھیں یہ شیعہ شاعر نہیں ہے. نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں. نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جاں مہک اٹھے
جب میں علی علی کہوں. اور اس میں کئی شعر ہیں لیکن ایک شعر ان کا یہ ہے کہ اس پہ تمام مناظرے نثار ہو جائیں گے. یہ جو شعر میں ان کا سنا رہا ہوں: ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی. ابن علی یعنی حسین ابن علی. ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی. ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں؟ اللہم صلی علی محمد. اب دیکھیے یہ شیعہ کا شعر نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں بار بار، سب جانتے ہیں، مشہور معروف شخصیت. ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی. اب ظاہر ہے کہ یہ مکتب کا فرق ضرور تھا، انہوں نے یہی کہا شرح صفات آدمی. ہمارے نزدیک تو ابن علی کی زندگی شرح صفات کبریا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد. حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفتیں اگر ظاہر ہوئی ہیں اس دنیا میں، اس زمان و مکان میں، تو ان ہستیوں کے توسط سے، ان کے پردے میں. یہ کوئی غلو نہیں ہے، یہ الوہیت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ نصیریت کا عقیدہ نہیں ہے. ہم نے اللہ کو رحیم پکارا، رحمت اس کی ظاہر ہوئی کس کے ذریعے سے؟ رحمت للعالمین کے ذریعے سے. ہم نے اللہ کو علیم کہہ کے پکارا، علم اللہ کا ظاہر ہوا کس کے واسطے سے؟ یا زبان علی سے، یا زبان نبی سے، یا شہر علم سے، یا در علم سے. اور اب اس طرح سے اگر مثالیں دیتا چلا جاؤں تو ظاہر ہے کہ پھر تقریر تو میں عرض کر چکا ہوں رات بھر جاری رہے تو ختم نہیں ہوگی. لیکن اذان مغرب قریب ہے، اس لیے بس میں ایک شاعر اہل بیت مرحوم و مغفور قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی، جنہیں ہمارے ادارے نے کسی زمانے میں شاعر سفینہ کا ایک سفینہ ادبی ایوارڈ دیا تھا. اور جب ہمارے ہاں معاشرے میں اس طرح کے ایوارڈ دینے کا رجحان ہی نہیں تھا. بہرحال ان کا ایک شعر ہے اور بہت دلاویز شعر ہے، مجھے اچھا لگتا ہے غدیر کی نسبت سے بطور خاص. فرمایا ہے خطاب کر کے ان سے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں خود اپنے وجود کو ثابت کرنے میں اور اپنے فضائل و مناقب و خصوصیات بیان کرنے میں لگے رہے. کیا عمدہ بات کہی ہے، قیامت تک کے لیے بہت لطیف سی بات ہے. لیکن فرما گئے ہیں کہ بیان اپنی بڑائی کا تم کہیں بھی کرو، بیان اپنی بڑائی کا تم کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے؟ کیا منبر تھا، کیا نورانی سما تھا، کیسی محفل تھی. اس عالم نے، اس چشم فلک نے یہ منظر بس ایک ہی بار دیکھا کہ ایک وقت میں نصف النہار میں 2 آفتاب چمک رہے ہیں. ایک آفتاب دوسرے آفتاب کی دلیل بنا ہو اور ایک آفتاب دوسرے آفتاب کی نقاب بنا ہو. پروردگار آپ تمام حضرات کو یہ جشن غدیر مبارک کرے. جشن غدیر کی برکتیں عام ہوں، محبتیں عام ہوں، سعادتیں عام ہوں، یہ نظام دین برقرار رہے، یہ امام بارگاہیں، یہ مسجدیں برقرار رہیں. اور آج ویسے مجھے بیان کرنے کے لیے تو بہت سی باتیں ذہن میں تھیں مگر اب وقت نہیں ہے. ولایت مطلقہ کا اعلان ہے غدیر میں، اس لیے اس ولایت مطلقہ کا اظہار ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے، زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کی ہر سطح پر ہونا چاہیے.
پروردگار ہمیں انوار ولایت سے منور فرمائے. ہر معاشرے کے ہر فرد کو، ہر مرد، ہر عورت اور بچے کے لیے میں دعا کرتا ہوں، مصلی پر بھی یہاں بھی کر رہا ہوں. پروردگار ہم سب کو ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ رکھے اور حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے خادمان میں شمار فرمائے. بہت مبارکباد، بہت دعائیں اور بہت تشکر.